بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی حضرات حج کو جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے میں 6 ایسے چیزیں بولنے والا ہوں، 6 ایسے پوائنٹ بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں۔ جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حاجی ان پوائنٹ کو نہیں جانے گا اور رولز کے خلاف کام کرے گا تو اللہ نہ کرے کہ اس کا حج کا مبارک سفر جو ہے مشکلات میں پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے سنیں، اور جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر میں ہیں، آپ کے جان پہچان میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں، جو بھی حج کمیٹی سے حج کو جا رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے، کیونکہ حج کمیٹی آف انڈیا نے سرکولر نمبر 34 جاری کیا ہے، جس میں 6 پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں جن پر عمل کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اور انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ حاجیوں تک پہنچائے تاکہ حاجیوں کا سفر آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ اگر انفارمیشن نہیں رہے گی تو پھر یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں اللہ سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، سب کو حاجی بنائے۔ آپ بھی حج کا ارادہ کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ممبئی سے، بنگلور سے، حیدرآباد سے، یا پھر کسی اور شہر سے، کہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ تو چلو آج کی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کہ وہ 6 پوائنٹ کیا ہیں، سرکولر نمبر 34 کیا ہے جو حج کمیٹی نے جاری کیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے پاسپورٹ جمع کرنے کے سلسلے میں۔ اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں، سبمیشن آف پاسپورٹ جمع کرنے کے سلسلے میں حج کمیٹی نے 4 چیزیں بتائی ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے حاجیوں کا جو پاسپورٹ ہوتا نا وہ مہینہ 1.5-2 مہینے پہلے ہی حج کمیٹی کے پاس جمع کر دیا جاتا تھا۔ اب آج کی سچویشن میں کیا ہے، حاجیوں کے پاسپورٹ ان کے پاس ہیں، تو اس لیے پاسپورٹ جمع کب کرنا ہے اس سلسلے میں 4 چیزیں حج کمیٹی بتا رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حاجی اپنا پاسپورٹ کی سیلف حفاظت کرے، اپنے کسٹڈی میں رکھے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ ان سیف پرسنل کسٹڈی، پہلی چیز کہ اپنے پرسنل کسٹڈی میں رکھے، کیونکہ آپ کو قریب میں حج کو جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ گھر کے کسی کونے میں چھٹے ہیں یا کسی اور کے ہاتھ میں دیے ہیں، اسے بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں رکھا ہے۔ پاسپورٹ کو بہت کیئرفلی رکھیں، یہ پہلی چیز ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 میں یہ پہلی چیز کہ اپنے پاسپورٹ کو پرسنل کسٹڈی میں رکھیں، آج سے ہی اپنے حفاظت میں رکھیں۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جب آپ حج کا سفر شروع کرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو یاد سے اپنا پاسپورٹ لے کر نکلیں۔ آپ جس پوائنٹ پر جہاں سے آپ کا آفیشلی حج کا سفر شروع ہو رہا ہے، آپ حج بھون جا رہے ہو یا ایئرپورٹ جا رہے ہو، جہاں بھی آپ نکل رہے ہو نا حج کے لیے، تو پاسپورٹ یاد سے لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا بھر کی چیزیں تو لے لیے، کپڑے لے لیے، کھانے پینے کا لے لیے، سب لے لیے، پاسپورٹ بھول گئے تو سمجھو آپ کا سفر مشکل ہے آگے۔ اس لیے حج کمیٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ یاد سے پاسپورٹ لے کر آؤ، کیونکہ پاسپورٹ آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز پاسپورٹ جمع کرنے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے پاسپورٹ جمع کر دیا ہے حج کمیٹی کے پاس کسی بھی طریقے سے، یا جو آپ کو حج لے کر جا رہے ہیں ان کے پاس آپ کا پاسپورٹ آلریڈی پہنچ چکا ہے، تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز پاسپورٹ جمع کرنے کے سلسلے میں چوتھی چیز حج کمیٹی کی طرف سے یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ اوریجنل پاسپورٹ لے کر نہیں آتے تو یہاں پر بتایا گیا ہے ناٹ دا ٹریول ڈاکومنٹ ول بی ایشوڈ، یعنی اگر آپ اوریجنل پاسپورٹ لے کر نہیں آتے پوائنٹ پر جہاں سے حج بھون یا حج ہاؤس یا ایئرپورٹ جہاں سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، وہاں اگر آپ اوریجنل پاسپورٹ لے کر نہیں آتے تو آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہی ایشو نہیں ہوں گے۔ ٹریول ڈاکومنٹ کا تو کیا معلوم ہے، ٹریول ڈاکومنٹ میں آپ کی ٹکٹس آ گئے، یعنی آپ جانے کی ٹکٹ فلائٹ کی اور واپس آنے کی ٹکٹ، اور اسی طریقے سے آپ کا ویزا ہوا، آپ کا انشورنس ہوا، جو بھی ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے پاسپورٹ کے بغیر ایشو نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپ کو چاہیے کہ یاد سے پاسپورٹ لے کر جائیں، پاسپورٹ کو سنبھال کر رکھیں۔ تو پہلا پوائنٹ تھا پاسپورٹ جمع کرنے کے سلسلے میں، اس میں 4 چیزیں آپ کو بتائی گئی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پاسپورٹ کی حفاظت کرو، دوسری چیز یہ ہے کہ پاسپورٹ کو یاد سے لے کر جاؤ، حج بھون یا ایئرپورٹ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں پاسپورٹ کو یاد سے لے کر جاؤ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے آلریڈی پاسپورٹ جمع کیا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے
کہ اگر آپ نے پاسپورٹ لے کر نہیں گئے تو آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہی ایشو نہیں ہوں گے، یعنی آپ کو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا فلائٹ کا. اس لیے ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھو. حج کمیٹی کی طرف سے سرکولر جو جاری کیا گیا ہے اس میں پوائنٹ نمبر 2 ہے ویریفیکیشن آف پاسپورٹ. یعنی چونکہ پاسپورٹ بھائی آپ کے پاس ہے نا، حج کمیٹی کے پاس نہیں ہے کہ وہ آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے. تو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے حج کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو چیک کر لو. ایسا نہیں کہ اسے ابھی تک آپ نے حفاظت سے رکھ دیا، بلکہ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے پاسپورٹ کو چیک کر لو. اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے کہی ہے حج کمیٹی. وہ کیا چیزیں دیکھنے کا ہے؟ تو ان میں سے پہلی چیز جو ہے ویلیڈیٹی. پہلی چیز کیا ہے؟ ویلیڈیٹی. حج کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے 31/12/2026 تک ویلڈ ہونا چاہیے. یعنی آپ کے پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ جو ہے کم سے کم 31/12/2026 تک ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اگر کسی کا پاسپورٹ 31/12/2026 سے پہلے ہی ایکسپائر ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، تو پھر اس کا جو ہے حج کا سفر مشکل ہوگا. اس لیے سب سے پہلے آج پاسپورٹ کھولو اور اس میں دیکھ لو کہ آپ کا ایکسپائر ڈیٹ کب تک ہے. ٹھیک ہے، کم سے کم 31/12/2026 تک اس کا ایکسپائر ڈیٹ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو دیکھنے کی ہے پاسپورٹ میں وہ ہے فزیکل کنڈیشن. حج کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاسپورٹ پھٹا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس پر تیل گرا ہے اور پاسپورٹ جو ہے پورا خراب ہو چکا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر سالنا گرا ہے. یعنی عام طور پر ہمارے لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، مطلب ایسی کہیں پر رکھے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو حج کمیٹی یہ کہتی ہے کہ اس کی فزیکل کنڈیشن اچھی ہونی چاہیے، کہ وہ پھٹا ہوا نہ ہو، اس پر سلنا گرا ہوا نہ ہو، اس پر تیل گرا ہوا نہ ہو، خراب نہ ہوا ہو. اس لیے آپ پاسپورٹ کو دیکھیں کہ اس کی فزیکل کنڈیشن کیسی ہے. اور تیسری چیز جو پاسپورٹ میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ حج کمیٹی کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاسپورٹ میں کم سے کم 2 پیج خالی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کا پاسپورٹ تو ہے لیکن اس کے پورے صفحے کیا ہیں؟ فل ہیں، سب پر اسٹیمپ لگے ہوئے ہیں. آپ نے بار بار عمرہ کیا، حج کیا، باہر دیش کو گئے تو پورا فل ہے. ایسا نہیں چلتا، بلکہ آپ اپنا پاسپورٹ کھولو اور دیکھو اس میں کم سے کم 2 پیج کھلے ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ہے نا جو اسٹیمپ لگتا ہے کہ آپ حج کے لیے سعودی گئے اور واپس حج کمپلیٹ کر کے واپس آئے، جو اسٹیمپ لگتا ہے پاسپورٹ میں، وہ اسٹیمپ لگانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، 2 پیج خالی ہونی چاہیے. تو یہ تیسری چیز دیکھنے کا ہے پاسپورٹ میں. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز جو پاسپورٹ میں دیکھنے کا ہے وہ ہے پرسنل ڈیٹیلز. حج کمیٹی یہ کہتی ہے کہ آپ نے حج کا فارم بھرتے ہوئے جو انفارمیشن دی تھی اس سے میچ کرنا چاہیے آپ کا پاسپورٹ. جو انفارمیشن، جو نام جس اسپیلنگ کے ساتھ جو ہے حج فارم میں ہے آپ کا، ویسے ہی نام اسی اسپیلنگ کے ساتھ پاسپورٹ میں ہونا چاہیے. جس طریقے کا فوٹو وہاں ہے اسی طریقے کا فوٹو یہاں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ڈیٹ آف برتھ جو ہے حج فارم میں ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ کا ڈیٹ آف برتھ یہاں پاسپورٹ میں بھی ہونا چاہیے. تو جو بھی آپ نے پرسنل ڈیٹیل بھری ہے اس پرسنل ڈیٹیل کے حساب سے آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. یہ چیز بھی آپ دیکھ لیں. 5ویں نمبر پر حج کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں پرابلم ہو رہا ہے، یعنی وقت سے پہلے آپ کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے، یا پھر اس کی فزیکل کنڈیشن خراب ہے، یا پھر اس میں 2 پیج خالی نہیں ہیں، یا پھر پرسنل ڈیٹیل میں کچھ خرابی آ گئی ہے، اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، فوٹو مسٹیک ہو گیا، یا پھر ڈیٹ آف برتھ مسٹیک ہو گئی، اس طرح کچھ بھی مسٹیک ہوا ہے، تو 5ویں نمبر پر حج کمیٹی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ فوراً اپنے اسٹیٹ کی حج کمیٹی سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، اور جو آپ کا مسئلہ ہے ان کو بتائیں. ایک 5ویں نمبر پر بتایا جا رہا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ فوراً اپنے حج کمیٹی کو اس کی اطلاع دے. پوائنٹ نمبر 3 ہے کنفرمیشن آف فلائٹ بکنگ. حج کمیٹی آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا ابھی سے آپ جو ہے حج کے جو پورٹل ہیں، HCOL پورٹل ہے یا پھر حج سویدھا ایپ ہے، HCOL پورٹل ہے یا پھر حج سویدھا ایپ جو ہے نا، اس میں آپ اپنی ID سے لاگ ان کریں، اور لاگ ان کر کے اپنا جو فلائٹ بکنگ کا کنفرمیشن نکالیں. جب آپ HCOL پورٹل میں لاگ ان کریں گے یا حج سویدھا ایپ میں جب لاگ ان ہوں گے تو آپ کی فلائٹ بکنگ کا کنفرمیشن ریسیپٹ آپ کو وہاں پر مل جائے گا. ایک ریسیپٹ آپ کو ملے گی جس میں آپ کی فلائٹ کا کنفرمیشن بتایا جائے گا کہ کس ڈیٹ میں آپ کی فلائٹ ہے، کس جگہ سے ہے، کس وقت میں ہے.
وہ ساری ڈیٹیل جو ہے ایک سلپ کی شکل میں آپ کے پاس آئے گی۔ حج کمیٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ وہ رسید، وہ سلپ نکال کر رکھیں، کیونکہ حج کٹ ہو یا ٹریول ڈاکومنٹس ہو، یہ سلپ آپ کے پاس رہے گا تو ہی آپ کو حج کٹ دیا جائے گا، آپ کو ٹریول ڈاکومنٹ دیا جائے گا۔ اسی لیے آج ہی جو ہے اپنا جو فلائٹ کنفرمیشن کا جو سلپ ہے، جو HCOL پورٹل سے نکل سکتا ہے یا حج سویدھا ایپ سے نکل سکتا ہے، لاگ ان کر کے ضرور جو ہے آپ اس سلپ کو نکال لیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے رپورٹنگ ایٹ ایمبارکیشن پوائنٹ اور ایئرپورٹ، یعنی اب آپ نے جو ہے پورے ڈاکومنٹس وغیرہ سب تیار وغیرہ کر لیے، اب آپ کو جہاں سے آپ کا آفیشیلی حج کا سفر شروع ہو رہا ہے، یعنی آپ حج بھون جا رہے ہیں یا ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تو حج کمیٹی آپ سے یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے آپ کا رپورٹنگ ہونا چاہیے۔ پہلے تو 48 گھنٹے پہلے جانا پڑتا تھا حاجیوں کو، لیکن اب حاجیوں کی سہولت کے لیے حج کمیٹی نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی فلائٹ جو ہے 20 اپریل 11 بجے صبح میں کسی کی فلائٹ ہے، تو اس کو ہے نا 19 اپریل صبح 11 بجے سے پہلے رپورٹنگ کرنا ہوگا، یعنی جا کر رپورٹنگ کرنا ہوگا کہ میں آ چکا ہوں۔ اس طرح اپنے پورے ڈاکومنٹس وغیرہ لے جا کر رپورٹنگ کرنا ہوگا۔ تو رپورٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ 24 گھنٹے پہلے کا ہے، تو اس لیے جو بھی حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ 24 گھنٹے پہلے اپنے پوائنٹ پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے ٹریول ڈاکومنٹ چیک لسٹ۔ یہاں پر دیکھیں حج کمیٹی نیچے لکھ رہی ہے ڈبل چیک آل ڈاکومنٹس بیفور ڈپارچر، یعنی اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے جو ہے جو ڈاکومنٹس ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو حج کمیٹی کی طرف سے بتائی گئی ہے نا، گھر سے نکلنے سے پہلے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ چیک کر لو یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز چھوٹی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں مل جائے گی۔ کپڑے اگر چھوٹ گئے تو وہاں مل جائیں گے، چپل چھوٹ گئے تو مل جائیں گے، دوسرے چیزیں آپ خرید سکتے ہیں، لیکن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں نا آپ ان کو وہاں نہیں لے سکتے۔ اس لیے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ ڈاکومنٹس آپ بار بار چیک کر کے نکلیں۔ وہ کیا ڈاکومنٹس ہیں، کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلی چیز ہے اوریجنل پاسپورٹ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اوریجنل پاسپورٹ۔ آپ ایک کام کریں کہ آپ کی جو ڈاکومنٹس ہیں اس کی ایک بیگ الگ ہی بنائیں جس میں سارے ڈاکومنٹس ریڈی ہو پہلے سے۔ سب سے پہلی چیز اوریجنل پاسپورٹ۔ اگر آپ کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں، یعنی ایک پاسپورٹ ایکسپائر ہوا، آپ نے اس کو رینیول کیا، دوسرا آیا، تو دونوں بھی پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اوریجنل پاسپورٹ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے ہیلتھ کارڈ، یعنی آپ نے میڈیکل فٹنس کا جو سرٹیفکیٹ بنایا ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ویکسینیشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے آپ نے بنایا ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو پہلے پاسپورٹ، دوسرے نمبر پر ہیلتھ کارڈ یعنی میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بھی ہیں، ویکسینیشن کے ہو یا فٹنس کے ہو، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے کاپی آف پیمنٹ ریسپٹ۔ آپ نے جو حج کمیٹی کو پیمنٹ کیا ہے اس پیمنٹ کی ریسپٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ چوتھے نمبر پر فلائٹ کنفرمیشن کی جو ریسیٹ آپ نے نکالی، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ HCOL پورٹل سے یا پھر حج سویدھا ایپ سے آپ کو فلائٹ کنفرمیشن کی رسید نکالنا پڑے گا، تو وہ رسید بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے گھر سے نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور 5ویں نمبر پر اگر اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے اگر آپ کو کوئی اور ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں ان 4 ڈاکومنٹس کے علاوہ، تو وہ ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پوائنٹ نمبر ABCDE یعنی پوائنٹ نمبر 5 جو ہے نا، اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 10 مرتبہ چیک کر کے نکلو کہ آپ کے پاس اوریجنل پاسپورٹ ہو، آپ کے پاس جو ہے ہیلتھ کارڈ، فٹنس سرٹیفکیٹ، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ ہو، اسی طریقے سے آپ نے جو پیمنٹ کیا ہے اس پیمنٹ کی سلپ آپ کے پاس ہو، اسی طریقے سے آپ نے فلائٹ کنفرمیشن کی جو ریسپٹ نکالی تھی وہ ریسپٹ آپ کے پاس ہو۔ اسی طریقے سے اگر اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے کوئی اور ڈاکومنٹس آپ کو دیے گئے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہو، 10 مرتبہ چیک کر کے آپ گھر سے نکلو، یہ آپ کو بتایا گیا ہے اس پوائنٹ میں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے کلیکشن آف حج کٹ، یعنی آپ نے جو ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ 24 گھنٹے پہلے آپ کو اپنے پوائنٹ پر پہنچنا ہے جہاں سے آپ کا آفیشیلی حج کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے، حج بھون بھی ہو سکتا ہے، تو حج ہاؤس بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پر آپ کو 24 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے اور پہنچ کر آپ اپنا حج کٹ وہاں سے لے لیں۔
آپ اپنا حج کٹ وہاں سے لے لیں۔ حج کٹ میں کیا کیا دیے جائیں گے؟ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اس میں بتایا گیا ہے کہ اسمارٹ واچ بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ کو اسمارٹ واچ حج کٹ میں ملے تو آپ اس کی کنڈیشن چیک کر لیں، چالو ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے آپ خود سے اس کی کنڈیشن چیک کر کے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حج کٹ میں آپ کو اسمارٹ واچ دی جائے گی، آپ کو آئی ڈی دی جائے گی گلے میں ڈالنے کی، بیگ کو لگانے کی، اور اس کے طریقے سے حج کٹ میں آپ کو ویزا دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ٹریول ڈاکومنٹس اس میں ہوں گے، یعنی فلائٹ کے ٹکٹ، انشورنس وغیرہ جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے ڈاکومنٹس اس میں ہوں گے۔ تو حج کمیٹی آپ کو یہ کہتی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے حج پوائنٹ پر پہنچ کر آپ جو ہے اپنا حج کٹ کلیکٹ کر لیں، اپنے پاس لے لیں ساری کی ساری چیزیں۔ اس میں ایک اور چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی حاجی 24 گھنٹے پہلے جو ہے ایمباریکیشن پوائنٹ پر یا ایئرپورٹ پر نہیں پہنچ سک رہا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی عذر آ گیا کہ 24 گھنٹے پہلے وہ وہاں نہیں پہنچ سک رہا ہے، تو کیا اس کا حج کٹ دوسرا لے سکتا ہے کیا؟ تو اس کا یہ آپشن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہاں لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں کہ جو حج کٹ لینے والا ہے اس کا اوریجنل آدھار کارڈ ہونا چاہیے، اور اس کے پاس اتھورائزیشن لیٹر ہونا چاہیے، جیسا کہ اینیکزر آئے جو ایک فارم ہے، اس فارم کو وغیرہ بھر کر کے اس کا ایک پروسیس ہے جس میں حاجی کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہے، اور پھر جو حاجی کا کٹ لے رہا ہے اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے، جو اینیکزر آئے جو فارم ہے اس فارم کو بھر کر کے اوریجنل آدھار کارڈ لے کر کے اتھورائزیشن لیٹر لے کر کے یہ پورے ڈاکومنٹس جمع کر کے کوئی دوسرا بندہ بھی اس حاجی کا جو 24 گھنٹے پہلے پوائنٹ پر نہیں پہنچ سکتا گا اس کا حج کٹ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئے 6 پوائنٹ جن کو جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان میں کوئی مسٹیک کرے گا تو اس کے سفر میں دشواری آئے گی۔ اللہ کرے کہ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی دشواری نہ آئے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ سارے حاجیوں کے سفر کو عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ مکمل فرمائے، اور میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں اور جتنے بھی ویورز ہیں سب کو اللہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہیں جس کا جاننا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھی حج کو جا رہے ہیں، ریلیٹیو میں، رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، ان تک یہ پہنچائے، کیونکہ حج کمیٹی کا خود کہنا ہے کہ یہ انفارمیشن حاجیوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائے، اس لیے میں یہ انفارمیشن آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کس شہر سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔